مشرق وسطی پر بے یقینی کے سیاہ بادل بدستور منڈلا رہے ہیں۔ آبنۂ ہرمز معاہدہ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی منظوری کا منتظر۔ IRGC کا سخت گیر دھڑا معاہدے کے خلاف، ایران میں اندرونی سیاسی اختلافات اب میں تاخیر کی اصل وجہ۔ پزشکیان کی مشتبہ خامنائی سے ایک پراسرار ملاقات، اس کا قصہ۔ IRGC کا سعودی عرب پر حوثیوں اور عراقی ملیشیا کے ذریعے خطرناک حملے کا پلان۔ مکہ معاہدے پر دستخط ہو گئے، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے؟ کیا دیگر GCC ممالک بھی اس کا حصہ بنیں گے؟ امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا اسرائیل کو پریشان ہونا چاہیے؟ کیا ایران اس کو تسلیم کرے گا؟ کیا یہ معاہدہ مشرق وسطی میں امن قائم کر سکے گا یا کھیل ایسے ہی چلتا رہے گا؟ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ایران امریکہ جنگ میں وقتی وقفے کے باوجود حالات روز بروز خطرناک سے خطرناک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف آبنۂ ہرمز پر عمان ایران کے درمیان معاہدہ جو ہے اس کا کوئی حتمی اعلان نہیں ہو پا رہا، اور دوسری طرف حوثیوں نے یمن میں ایک نئی ڈائمنشن اس جنگ کو دے دی ہے، ایک نئی ڈائمنشن ایڈ کر دی ہے، جس کا ہدف سعودی عرب بھی ہے، اور جو یمن میں سعودی عرب جن کو سپورٹ کرتا ہے یمنی حکومت بھی ہے، ساتھ ساتھ بحیرہ احمر ہے، باب المندب ہے، ہر چیز بگڑ گئی ہے۔ اور اس سب کی وجہ ایران میں IRGC کا ایک مخصوص دھڑا ہے، اور اس کی ضد ہے کہ ہرمز پر مزید سوچ بچار کیا جائے اور سعودی عرب کو نشانہ بنایا جائے۔ سعودی عرب دوسری جانب مکہ مکرمہ میں ترکی، پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی معاہدے پر دستخط کر لیے۔ تو آج مشرق وسطی میں تیزی سے بدلتی ہوئی تشویشناک صورتحال، آبنۂ ہرمز کی بندش کے عالمی اثرات اور تہران کے اندرونی خلفشار، حوثی یلغار اور مکہ معاہدے، اس کے اسرار و رموز اور اثرات پر بات ہوگی۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور اس وقت تمام نظریں آبنۂ ہرمز پر ٹکی ہیں، جہاں سے دنیا بھر میں بحری راستے سے سپلائی ہونے والے خام تیل کا تقریباً 20% حصہ گزرتا ہے۔ اس وقت عمان کی وساطت سے معاہدے کا ایک مسودہ یا ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے تاکہ آبنۂ ہرمز میں کشیدگی کو کم کر کے اسے تجارتی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے۔ یہ مسودہ اس وقت ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل یعنی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل اور ایرانی مجلس یعنی کہ پارلیمنٹ کے زیر غور ہے۔ اس مسودے میں کچھ ایسی شرائط شامل کی جا رہی ہیں یا کی گئی ہیں جن پر واشنگٹن اور دیگر علاقائی و عالمی طاقتوں کو شدید تحفظات ہو سکتے ہیں۔ ایرانی نیوز ایجنسیوں کے مطابق ڈرافٹ میں آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے ہر تجارتی اور تیل بردار جہاز پر ٹول ٹیکس یا کوئی سروس فیس وغیرہ وہ لاگو کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی اور اسرائیلی جہازوں کے اس راستے سے گزرنے پر پابندی کی شرط بھی رکھی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کو ہم جانتے ہیں، وہ تو اس طرح کی شرائط ماننے کو تیار نہیں ہوگا، تو بڑبولا آدمی ہے، پہلے ہی بہت چیخیں مار رہا ہے، بہت سے دعوے مارتا ہے، بہت سی بونگیاں مارتا ہے۔ اب اس کا موقف یہ ہے کہ بین الاقوامی بحری گزرگاہ میں کسی بھی قسم کی فیس یا ٹیکس نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو پابند نہیں ہیں، اور نہ ہی امریکی جہازوں کی ناکہ بندی قبول کرے گا وہ۔ اور حضور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بے شک آپ کہیے کہ یہ ایران اور عمان کا معاہدہ ہے، لیکن اس معاہدے کے تحت امریکی بلاکیڈ کو بھی کھلنا ہوگا۔ اس لیے گو کہ عمان نے اس معاہدے کے مسودے پر کام کیا ہے، ایرانی حکام سے بات چیت کی ہے، دستخط بھی کرے گا، لیکن اس پر امریکہ کے دستخط بھی درکار ہوں گے۔ فی الحال یہ معاہدہ تعطل کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں روزانہ لاکھوں بیرل خام تیل اور مائع قدرتی گیس اس راستے سے گزر کر عالمی منڈی تک پہنچنے سے قاصر ہے، جس کے باعث عالمی توانائی کی مارکیٹ دباؤ کا شکار ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فلکچویٹ کرتی ہیں، آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، پرسوں کچھ ہوتی ہے، کبھی 100 120 تک چلی جاتی ہے، کبھی پھر دوبارہ واپس 90 تک آ جاتی ہے، کبھی 80 تک آ جاتی ہے، ایک دن اوپر ایک دن نیچے۔ یہ عدم استحکام دنیا بھر کی معیشت کو بے یقینی کا شکار کر رہا ہے، اور اس بے یقینی کی وجہ سے روزانہ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا حضور، آپ نے ہرمز کا یہ معاہدہ جو حتمی شکل کیوں اختیار نہیں کر رہا، اس کی بنیادی وجہ خطے کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق ایران کی اعلیٰ ترین قیادت اور فیصلہ ساز اداروں کے درمیان ان کے اندر پیدا ہونے والی ایک تقسیم ہے۔
اس وقت تہران میں دو واضح اور متضاد دھڑے آمنے سامنے ہیں. ہم آپ کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ایک اعتدال پسند اور دھڑا ہے جو صدر مسعود پزشکیان اور ان کی سول انتظامیہ کا ماننا ہے کہ جناب ملک مزید معاشی بدحالی اور امریکی و اسرائیلی فوجی دباؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ چاہتے ہیں کہ عمان کے ڈرافٹ کو تھوڑی لچک کے ساتھ چلے کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے اس کو حتمی شکل دے دی جائے اور اس پر دستخط کر دیے جائیں تاکہ آپ نے ہرمز کھلے، کشیدگی کم ہو اور ملک معمول کی زندگی کی طرف لوٹ سکے. دوسری طرف IRGC کا سخت گیر دھڑا ہے. وہ جو اسلامک ریولوشنری گارڈ ہے ان سے منسلک ایک انتہائی بااثر اور مضبوط ترین دھڑا جو واشنگٹن یا ٹرمپ انتظامیہ پر کسی بھی قسم کے اعتماد کو خودکشی کے مترادف قرار دیتا ہے. اس دھڑے کا پختہ موقف ہے کہ آپ نے ہرمز پر ایران کا سخت کنٹرول ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لائف لائن ہے اور اس کو نہیں کھونا چاہیے. اچھا، اور یہ IRGC کا جو دھڑا ہے یہ صرف مذاکرات میں رکاوٹ ہی نہیں ڈال رہا بلکہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وہ خطے میں بالخصوص سعودی عرب کی تنصیبات پر مزید حملے بھی کروانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا جی انہوں نے ادھر حملہ کیا تھا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اس کا جواب دیں گے، ہم تو یہ بھی کریں گے، ہم تو یہ بھی کریں گے. ناؤ وی ول اسکلیٹ. اب اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے تمام سفارتی کوششیں وہ بالکل ضائع ہو جائیں گی. تو صفر سے ضرب ہو جائے گی، ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہو جائے گا سب کچھ. چونکہ ایران میں دفاعی سیکیورٹی اور اہم تصویراتی جو فیصلے ہیں ان پر IRGC کی گرفت آنی ہے. اس طرح ان کا آئرن فسٹ کے ساتھ کنٹرول ہے. اس لیے جب تک یہ دھڑا رضامند نہیں ہوتا آپ نے ہرمز کے معاملے میں کسی مثبت پیش رفت کی امید رکھنا انتہائی مجھے تو ناممکنات میں سے لگتا ہے، بہت ہی مشکل ہے یہ. اچھا حضور، ایران کا یہ جو اندرونی بحران ہے، یہ جو حالات ہیں، یہ کس حد تک کشیدہ ہیں، کس حد تک سیکیورٹی پیچیدگیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کا اندازہ حال ہی میں سامنے آنے والے انٹیلیجنس اور ذرائع ابلاغ کی ان تہلکہ خیز رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے جو صدر مسعود پزشکیان اور آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کی ملاقات کے بارے میں افشا ہوئے ہیں. آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا میں نے کچھ روز پہلے کہ ایک صاحب ہیں جو مجتبیٰ خامنہئی کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی IRGC کے قریب ہیں، ایک کلیرک ہیں ریلیجس. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب پزشکیان نے 28 مرتبہ اپنا استعفیٰ ہمیں بھیجا اور اگر 29ویں دفعہ بھیجا تو ہم اسے قبول کر لیں گے. اب یہ ایک بہت بڑا بیان تھا ایک ایسے وقت میں جب آپ ایک جنگ میں ہیں، ایک ایسے وقت میں جب امریکہ جیسا ملک اس کے ساتھ آپ جنگ میں ہیں، اسرائیل آپ کے خلاف ہے، آپ کی ٹو میں بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے آپ ایک تھوڑا سا ہلیں تو ہم آپ کو سبق سکھائیں. آپ نے سارے کے سارے مشرق وسطیٰ ساری GCC کے اوپر میزائل داغے ہوئے ہیں. ایسے وقت میں آپ نے ہرمز بند کیا ہوا ہے، آپ نے باب المندب بند کرا دیا ہے. مطلب آپ دیکھیں آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا اونس آپ کے اوپر ہے، ظاہری بات ہے امریکہ نے ایک کھیل شروع کیا، اسرائیل کی سب سے بڑی خباثت ہے جس نے یہ کہانی ساری کی ساری شروع کی، نیتنیاہو کی. لیکن اب آپ اس کا حصہ ہیں، اب آپ کا اپر ہینڈ ہے، اب آپ ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اب آپ کا حکم چل رہا ہے، اب پتے آپ کے ہاتھ میں ہیں، اب آپ کھیل رہے ہیں. ایسے وقت میں آپ کو بہت زیادہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے، نہ کہ آپ لوگوں کو یہ دکھاتے پھریں کہ آپ کے اپنے اندر کوئی کسی قسم کا ایک رفٹ ہے. آپ کمزور دکھیں گے، آپ کو اس وقت مضبوط دکھنا ہے، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. بہرحال حضور، اسی سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب اس کے بعد نہ کچھ رپورٹس آئی ہیں اور ان کے مطابق جو ایرانی صدر، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اصل مسئلہ کیا تھا کہ مسعود پزشکیان کہتے تھے کہ بھائی میری ملاقات کراؤ آپ آیت اللہ سے، آپ میری آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات کراؤ. تم لوگ مجھے آرڈرز دے رہے ہو، یہ چٹے پکڑا رہے ہو، آ کے کہتے ہو زبانی کے یہ آرڈر ہے، بھائی میری ان سے ملاقات کرواؤ. اسی وجہ سے ساری بحث تھی اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ملاقات کروا دی گئی. اب یہ اس ملاقات کی داستان ہے کہ کیا ہوا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان مسلسل اس بات پر زور دے رہے تھے کہ ان کی ملاقات ملک کے سب سے بااثر شخصیت، ظاہری بات ہے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی سے کرائی جائے جو کہ اصل فیصلے کرتے ہیں، تاکہ موجودہ بحران اور جنگی حکمت عملی پر فیصلہ کن بات ہو سکے. کئی بار کی درخواست اور مبینہ طور پر استعفے کی دھمکیوں کے بعد بالآخر صدر کو ملاقات کی اجازت دی گئی. لیکن یہ ملاقات ان کی سرکاری رہائش گاہ پر نہیں ہوئی بلکہ انتہائی غیر معمولی سیکیورٹی آپریشن کے تحت ہوئی. ملاقات کا ماحول سن لیجئے. ایک تو حفاظتی ڈرامہ تھا. موساد اور امریکی انٹیلیجنس کی ممکنہ ٹریکنگ سے بچنے کے لیے صدر پزشکیان کو تہران میں ان کی اپنی سیکیورٹی کار سے اتار کر ایک عام کمرشل گاڑی میں منتقل کیا گیا جس کے شیشے بالکل گہرے سیاہ تھے. گاڑی کے اندر اس قدر تاریکی کی گئی تھی کہ صدر پزشکیان اپنے سامنے والی نشست پر بیٹھے شخص کا چہرہ تک نہ دیکھ سکے. گارڈز نے صدر کو آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی سے مصافحہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. ملاقات صرف چند منٹ تک جاری رہی اور صدر صاحب واپس آ گئے. اب صدارتی دفتر کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گاڑی سے باہر نکلنے کے بعد خود صدر پزشکیان نے اپنے قریبی ساتھیوں سے
اس شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ وہ آواز واقعی مجتبیٰ خامنہئی کی تھی یا کسی اور کی تھی جو مجھ سے مخاطب رہی۔ مجتبیٰ خامنہئی گزشتہ 5 ماہ سے اس سے زائد عرصے سے منظر عام سے مکمل طور پر غائب ہیں اور ان کے نام سے صرف تحریری بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اسرائیل کے حالیہ ٹارگیٹڈ حملوں کے بعد تہران میں پیرانویا اور خوف کا یہ عالم ہے کہ ملک کا صدر بھی یہ نہیں جانتا کہ اس کے فیصلے واقعی سپریم لیڈر کی طرف سے آ رہے ہیں یا پس پردہ IRGC کے سخت گرد کمانڈروں کی طرف سے جو خود ہی ملک کو چلا رہے ہیں اور پتہ نہیں جو ان کا جی چاہتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ پراسرار واقعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایران میں سیاسی حکومت کی حیثیت برائے نام ہے اور ملک کی باغ ڈور مکمل طور پر IRGC کے اسی دھڑے کے پاس ہے جو سفارتکاری کی بجائے تصادم کی راہ پر چلنے پر اس کے لیے پرعزم ہے۔ IRGC کا سخت گیر دھڑا مذاکرات میں یقین ہی نہیں رکھتا بلکہ وہ علاقائی محاذ کو گرم رکھنا چاہتا ہے۔ تو جو سینئر خلیجی اور امریکی انٹیلیجنس حکام ہیں ان کے مطابق IRGC اس وقت سعودی عرب کی توانائی، اس کے بنیادی ڈھانچے اور بندرگاہوں کے خلاف ایک بہت بڑے مربوط اور 2 pronged حملے کی اس کی ایک منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت شمال سے عراقی شیعہ ملیشیاؤں کو سعودی عرب کی شمالی سرحدوں اور ارامکو کی تنصیبات پر، ان کی ریفائنریز ہیں ایسٹ میں ان پر ڈرون اور میزائل حملوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، جبکہ جنوب سے یمن کے جو حوثی ہیں وہ سعودی سرحدوں، ایئرپورٹس اور بحیرہ احمر کی راہداریوں کو نشانہ بنائیں گے۔ یمن کے اندر حوثیوں کا خونریز آپریشن یہ ابھی جاری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یمن کے حوثی جو ہیں انہوں نے 2022 سے قائم غیر رسمی فائر بندی کو مکمل طور پر تیاگ دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف یمن کے اندر سعودی حمایت یافتہ اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ سرکاری حکومت جو ہے اس کی افواج کے خلاف حالیہ سالوں کا سب سے مہلک اور شدید ترین آپریشن شروع کر دیا ہے، بلکہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بھی انہوں نے میزائل داغ دیے ہیں۔ یمنی سرکاری افواج کو کتنا نقصان پہنچا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو معارب اور حضرموت کے اضلاع میں حوثیوں نے ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں سے وسیع پیمانے پر حملے کیے اور ذرائع ابلاغ اور دفاعی اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں یمنی سرکاری افواج کے جاں بحق ہونے والے اہلکاروں کی تعداد 58 سے 68 کے درمیان تصدیق کی گئی ہے، جبکہ دسیوں فوجی اور شہری شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اب کہانی آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، دراصل حوثی وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ان تمام یہ جو شدید حملے کر رہے ہیں ان کو سعودی عرب کی اس کارروائی کا بدلہ قرار دے رہے ہیں جس میں یمنی حکومت اور سعودی فورسز نے سنا ایئرپورٹ پر حملہ کر کے ایران کی IRGC سے منسلک ایک مشکوک پرواز کی آمد کو روکا تھا۔ آیت اللہ علی خامنہئی کی ان کے جنازے سے لوگ واپس آ رہے تھے، کہا تو یہی جاتا ہے، لیکن کیونکہ ایک سیج تھا اور اس کو توڑا گیا تو سعودی عرب نے دکھایا کہ جناب تم نے کیوں توڑا، اور اس کے بعد آل ہیل بروک لوز۔ سعودی عرب کی حدود پر حملے، یمن کے اندر سرکاری افواج کو پھر نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ حوثیوں نے سعودی عرب کے شہری اور معاشی ڈھانچے پر بھی حملے کیے۔ تبھی نجران صوبے پر حملہ کیا گیا ہے، جنوب مغربی سرحد صوبے نجران پر یہ جو حملہ انہوں نے کیا ہے اس میں 11 شہری زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک 4 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ اس حملے میں نجران ایئرپورٹ کی مرکزی رڈار کو تباہ کر دیا گیا ہے جس سے پروازوں کی آمد و رفت بھی غیر معینہ مدت کے لیے معطل ہو گئی ہے۔ پھر اس سے پہلے انہوں نے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے جیزان اور یمبو میں واقع سعودی ارامکو کی اہم تیل کی تنصیبات پر حملے کیے تھے، وہاں سے پھر شدید دھوئیں کے بادل اٹھتے رہے۔ یمبو میں پیٹریٹ میزائل ڈیفنس سسٹم نے کچھ حملوں کو فضا میں ہی ناکام بنا دیا لیکن باقیوں نے ہٹ کیا۔ اس کے علاوہ بحری محاصرہ کیا، ان کا انسیلیا، NCC غزال، لیلا ان کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے ابہا کا جو ایئرپورٹ ہے اس پر بھی حملے کیے گئے۔ اب یہ تمام صورتحال بتاتی ہے کہ حوثی اس وقت ایران کے IRGC کمانڈروں کی ہدایت پر ایک منظم منصوبے کے تحت سعودی عرب پر اندرون اور بیرون سے معاشی اور سیکیورٹی دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کو جن شدید دفاعی، سیکیورٹی اور معاشی چیلنجز کا سامنا تھا، ریاض نے ان کا جواب صرف دفاعی حکمت عملی سے نہیں بلکہ ایک تاریخی اور تصویراتی سیاسی پیش رفت کے ذریعے دیا۔ 7 اگست 2026 کو سعودی عرب کے مکہ المکرمہ میں ایسے مبارک شہر میں واقع الصفا پیلس، القصر الصفا، اس میں ایک تاریخی اجلاس منعقد ہوا جسے مکہ المکرمہ سمٹ برائے مشترکہ دفاع کا نام دیا گیا۔ اس سمٹ میں 3 اہم مسلم ممالک کی قیادت نے شرکت کی، شہزادہ محمد بن سلمان، رجب طیب اردوان اور شہباز شریف۔ ان تینوں رہنماؤں نے ایک تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جسے باضابطہ طور پر مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ اگر مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے بنیادی فریم ورک کا جائزہ لیا جائے تو یہ معاہدہ 3 اہم ترین مسلم، اسلامی اور علاقائی طاقتوں کی انفرادی اور یکجا اثر و رسوخ کا مجموعہ ہے۔ اس معاہدے میں سعودی عرب معاشی اور عالمی توانائی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ترکی نیٹو کا اہم ترین رکن ہونے کے ناطے اپنی اعلیٰ تکنیکی صلاحیت اور جدید ترین دفاعی صنعت ساتھ لاتا ہے۔ پاکستان اس فریم ورک میں
ایٹمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی بڑی اور جنگی تجربہ کار فوج کا تعاون فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات میں پاکستان ایک بہت مضبوط سفارتی حکمت عملی بھی فراہم کرتا ہے۔ یوں یہ تینوں شعبے مل کر اس معاہدے کو ایک بے مثال اور طاقتور شکل دیتے ہیں۔ معاہدے کی عام شک اور نوعیت کچھ ایسی ہے کہ اس معاہدے کا سب سے اہم اور بنیادی کلوز نیٹو کے آرٹیکل 5 کے عین مطابق بنایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدے کے تینوں فریقوں میں سے کسی ایک ملک پر بھی اس کے خلاف کیا جانے والا مسلح یا نظامی حملہ تینوں ممالک کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا اور تینوں ریاستیں مل کر اس کا دفاع کریں گی۔ یہ معاہدہ محض ایک زبانی یا دوستانہ اعلامیہ نہیں بلکہ ستمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے اور حال ہی میں سعودی عرب کی جانب سے بحیرہ احمر اور باب المندب کی حفاظت کے لیے بنائے گئے 13 ملکی بحری اتحاد کی توسیع کہی جا رہی ہے۔ لیکن جب اس مساوات میں ترکیے کو شامل کیا گیا تو اس بلاک کی تصویراتی حیثیت راتوں رات تبدیل ہو گئی۔ اب اس کے شراکت دار ممالک پر یہ کیا اثرات ہوں گے؟ انفرادی طور پر یہ جو معاہدہ ہے اس کے ان تینوں ممالک کو انفرادی طور پر کیا ان کو حاصل ہو رہا ہے، ان کی اسٹریٹجک پریفرنس کیا ہوگی، تصویراتی ترجیحات کیا ہیں، آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سعودی عرب کو ایران کے غیر روایتی ڈرون و میزائل حملوں، حوثیوں کی انارکی اور امریکی سیکیورٹی ضمانتوں کی غیر یقینی ہونے کے بعد ایک مضبوط اور قابل اعتماد حقیقی سیکیورٹی نیٹ ورک کی ضرورت تھی۔ اس معاہدے کے بعد سعودی عرب کو پاکستان کے ایٹمی رد عمل اور پیشہ ورانہ زمینی فوج کا تعاون حاصل ہو گیا۔ ترکیے کی جدید دفاعی صنعت، ڈرون ٹیکنالوجی، ایئر ڈیفنس سسٹمز تک سعودی عرب کو رسائی مل گئی، جس سے وہ اپنی سرحدوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے محفوظ کرے گا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب یہ جو ابراہیم اکارڈز کا اس کے اوپر بڑا زور ڈالا جا رہا تھا کہ تم اسرائیل کو مانو، اب وہ بھی کم ہو جائے گا کہ چلو میں نے ایک اپنا کلوز ڈیفنس نیٹ ورک بنا لیا ہے، اب مجھے ابراہیم اکارڈز کو سائن کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اسرائیل کو سائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس یہاں پر حضور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ اور مغرب نے ان خلیجی ممالک کو کیسے چونا لگایا۔ انہوں نے جو بھی سامان بیچا ہوا ہے نا، جو ان کو اسلحہ بیچا ہوا ہے، جو ان کو ویپنز بھیجے ہوئے ہیں، وہ سارے نا سٹینڈ الون ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ایک جہاز ہوا میں اڑا ہے، ایک کہیں کسی جگہ پر ایک توپ لگی ہوئی ہے، کہیں ایک میزائل لگا ہوا ہے، یہ سارے سٹینڈ الون ہیں، یہ کسی ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ریڈار اگر کسی جگہ پر کسی جہاز کو دیکھتا ہے تو فوراً میزائل کو بتائے اور میزائل اس کو فائر کر دے، ایسا نہیں ہے، اس کو خود بتانا پڑتا ہے اور اتنی دیر میں جہاز کہاں نکل گیا اور میزائل کہاں نکل گیا، ٹل دا ٹائم کہ جو یہ خود چلا رہے ہیں اس کی بات ہے، اور اس کو بھی یہ خود طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ یہ دوحہ میں جب حملہ ہوا تھا، اسرائیل نے حملہ کیا تھا، تو یہ تبھی میں نے بتا دیا تھا کہ ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ کنٹریز، یہ جتنے بھی ملک ہیں خلیجی، انہوں نے یہ اس طریقے سے، یہ سٹنگ ڈکس ہیں۔ جب انٹیگریٹڈ سسٹم نہیں ہوتا تو یو آر سٹنگ الون لائک اے سٹنگ ڈک، اور ان ملکوں کو بہت برے طریقے سے انٹیگریٹڈ سسٹم کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان کے پاس یہ بھی بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم لے سکیں گے جو واقعی میں ان کی حقیقی طور پر دفاع کر سکے گا۔ ترکیے کے لیے کیا معنی ہے حضور؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے، کیونکہ ترکیے جو پہلے ہی نیٹو کا رکن ہے، اس سے نئے معاہدے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سب سے پہلے تو حضور سیکیورٹی چیلنجز ہیں۔ ترکی صدر اردوان کے دور میں ایک خود مختار علاقائی طاقت بن چکا ہے۔ نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود ترکیے کو شام، عراق، مشرقی بحیرہ روم اور یونان و اسرائیل کی قربت اور حالیہ غزہ و لبنان کی جنگوں کے باعث سنگین سیکیورٹی خدشات کا سامنا ہے۔ پھر معاشی و سفارتی فوائد ہیں۔ خلیج کی سب سے بڑے معاشی مرکز سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے سے ترکیے کی دفاعی صنعت اور معیشت کو اربوں ڈالر کے معاہدے ملیں گے۔ انقرہ کا خیال ہے کہ اس سے خطے میں اس کا اثر و رسوخ بے پناہ بڑھے گا، اور وہ بین الاقوامی بحری راستوں جیسے بحیرہ احمر اور آبنائے ہرمز وغیرہ میں ان پر اپنا تجارتی مفادات کی حفاظت کر سکے گا۔ پاکستان کے لیے کیا معنی؟ پاکستان کے لیے معاہدہ اس کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت کو بحال کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ پھر سعودی عرب کی مالیاتی اور توانائی کی حمایت پاکستان کی معیشت کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ پاکستان کا دیکھ لیں، یہاں پر میں یہ چیز کلیئر کر دوں، نیوکلیئر ڈاکٹرن کیا ہے۔ ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس معاہدے میں پاکستان نے اپنے ایٹمی اثاثوں کو کسی جارحانہ یا بیرونی مہم جوئی کے لیے وقف نہیں کیا۔ پاکستان کا نیوکلیئر نظریہ خالصتاً دفاعی اور پاکستان کی اپنی سالمیت تک محدود رہے گا۔ تاہم پاکستان کی روایتی فوجی صلاحیت، تربیت اور فوجی افرادی قوت خلیج کی سلامتی میں ایک مضبوط ستون کا کام کرتی رہے گی۔ اس جنگ میں بطور ثالث کردار ادا کرنے کے بعد، یہ جو ایران امریکہ جنگ ہے، اس میں بطور ثالث کام کرنے کے بعد پاکستان کو اب ایک قابل مڈل پاور کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کا بر صغیر سے بڑھ کر مشرق وسطیٰ میں اور اسلامی دنیا میں ایک خاص مقام ہے، ایک رول ہے، اور وہ اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرتا جائے گا۔ اور جیو پولیٹیکل سین پر پاکستان کو اب ایک ملٹری اور ڈپلومیٹک پاور ہاؤس مانا جا رہا ہے۔
وہ پاکستان جسے چند برس پہلے تک بھارت ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کی باتیں کر رہا تھا، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا حضور، اس معاہدے نے جہاں خلیج کا دفاعی توازن بدلا ہے، وہیں دنیا کے دیگر ممالک اور علاقائی طاقتوں کی جانب سے بھی مختلف رد عمل اور تحفظات سامنے آئے ہیں۔ باری باری کر کے دیکھ لیتے ہیں کس کے لیے کیا معنی ہے۔ سب سے پہلے خلیج تعاون کونسل GCC کی بات کر لیتے ہیں۔ قطر یونیورسٹی کے پروفیسر عبداللہ بندہ العتیبی ان جیسے جدید ماہرین کے مطابق کویت، قطر اور عمان سمیت تمام خلیجی ممالک اس معاہدے کو ایک انتہائی خوشائند اور مثبت قدم قرار دے رہے ہیں۔ کویت نے حال ہی میں پاکستان کے ساتھ 5 سالہ ملٹری ڈرلز اور ٹریننگ کا معاہدہ کیا ہے۔ خلیجی ممالک دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران اور امریکہ کی یہ جو جنگ ہے، اس نے پورے خطے میں تباہی پھیلائی ہوئی ہے، ایک عجیب سا ہیجان ہے، اور ان حالات میں پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کر ایک علاقائی خود انحصاری کا نظام قائم کرنا ہی ایک دانشمندانہ اقدام ہو سکتا ہے۔ اچھا، امریکہ کا رد عمل حضور کیا ہوگا؟ سطحی طور پر دیکھا جائے تو واشنگٹن کو اس معاہدے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی پالیسی طویل عرصے سے یہی رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنے دفاع کی ذمہ داری خود سنبھالیں تاکہ امریکہ پر سیکیورٹی کا بوجھ کم ہو۔ اب چونکہ تینوں ممالک پاکستان، ترکی اور سعودی عرب باضابطہ طور پر واشنگٹن کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں، بہت قریب ہیں، اس لیے امریکہ اس خطے میں یہ جو کچھ ہوا ہے معاہدہ، اسے خطے میں استحکام کے ایک ذریعے کے طور پر ہی دیکھے گا۔ اچھا حضور، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 1985 سے لے کر آج تک پہلی مرتبہ جولائی 2026 سے جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، یہ پہلا مہینہ تھا 40 سے 41 برس میں کہ سعودی عرب کی امریکہ کو تیل کی برآمد 0 بیرل رہی۔ امریکی ریفائنریز اب اپنا تیل استعمال کر رہی ہیں یا ان کے پاس وینزویلا کا تیل ہے ساؤتھ امریکہ سے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ادھر اسی طریقے سے کم ہو گیا۔ امریکہ اس خطے کو بغیر اثر کے تو نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کا انٹرسٹ اس خطے میں اب کم ضرور ہو گیا ہے۔ اس جنگ میں بھی اسے نیتن یاہو نے پھنسایا، ورنہ امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس بات کا اقرار ٹرمپ کی انٹیلیجنس، اپنے جو اس کے انٹیلیجنس اہلکار ہیں وہ خود کر چکے ہیں۔ امریکہ اس اتحاد پر نظر ضرور رکھے گا، لیکن اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ کہ اگر ٹھیک ہے، اگر تم کر رہے ہو تو کرو، لیکن اس کو اتنا ہے کہ بس ٹھیک ہے، میرا جتنا اثر و رسوخ ہونا چاہیے، یہ سارے کے سارے میرے قریبی اتحادی ہیں، جتنا بھی دور چلے جائیں پھر بھی میرے خلاف نہیں ہے فی الحال۔ اچھا، اسرائیل کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے یہ معاہدہ پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جنگ سے کچھ عرصہ قبل ہی نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا تھا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اور میں بھی بڑا برہم تھا جب یہ نندو وہاں گیا ہوا تھا، اس کے آس پاس اس نے کہا تھا کہ خطے میں ایک نیا انتہا پسند سنی بلاک تشکیل پا رہا ہے۔ اسرائیل اب اس مکہ معاہدے کو نیتن یاہو کی اس پیش گوئی کی تصدیق کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ دیکھیں اسی تے پہلے کیا اسی تانو۔ اسرائیل پچھلے کچھ عرصے سے ترکی کو نیا ایران قرار دے رہا تھا، کیونکہ ترکی کی جدید دفاعی صنعت اسرائیل کی ملٹری سپریمیسی کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی یہ تو جو کوالٹیٹیو ملٹری ایج تھا مجھے، وہ تو ختم ہو رہا ہے، یہ تو میرے برابر آ گیا ہے۔ جب ترکی کی ڈرون اور ہتھیار سازی کی صنعت، پاکستان کی ایٹمی اور فوجی طاقت اور سعودی عرب کا سرمایہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو تل ابیب کا یہ خوف بڑھ جاتا ہے کہ وہ اب مشرق وسطیٰ میں اپنی بدماشی، اپنی منمانی نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی لابی واشنگٹن میں اس معاہدے کے خلاف سرگرم ہو چکی ہے آلریڈی۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں حضور کہ اسرائیل کو یہ بھی علم ہے کہ یہ اتحاد اس کے خلاف جارحیت کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ان ممالک کے اپنے اور علاقائی تحفظ کے لیے ہے۔ یہ ڈیفینسو پیکٹ ہے، اگریسو نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اچھا حضور، اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہے، یہ جو جاری امریکہ ایران جنگ ہے اور آبنہ ہرمز کا جو مذاکرات ہیں، معاہدہ اس پر کوئی اثر ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا؟ دیکھیے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کسی بھی ملک کے خلاف جنگ شروع کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کا اصل مقصد سفارتی میز پر اسے ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ، ایک بارگیننگ یا نیگوشیٹنگ ٹول کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ تصویراتی لحاظ سے یہ دفاعی معاہدہ دو اہم سمتوں میں ایک واضح اور دو ٹوک پیغام بھیجتا ہے۔ ایک طرف احران اور پاسدارانہ انقلاب کے لیے کہ سعودی عرب پر بنایا جانے والا دباؤ اب ناکام ثابت ہوگا اور ریاض اب دفاعی لحاظ سے تنہا نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف واشنگٹن اور عالمی طاقتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ خطہ مکمل طور پر امریکی سیکیورٹی ضمانتوں کا محتاج نہیں رہا، بلکہ اس نے خود اپنا طاقت کا ایک توازن قائم کر لیا ہے۔ اچھا، تہران کا آپ کو میں پہلے بات کر لیتے ہیں، ان کا ایک رد عمل آیا، اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد تہران کا رد عمل ایران کی اندرونی سیاسی تقسیم اور قیادت کے دوہرے نقطہ نظر کو عیاں کرتا ہے، جو میں بات کہتا رہتا ہوں، آپ میں سے بعض لوگ خفا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف ایران کے جو معتدل سیاسی حلقے اور سفارتکار ہیں، سفارتکاری پر یقین رکھنے والی قیادت ہے، جس کی ترجمانی ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے بیان سے ہوتی ہے۔ اراغچی نے اس پیش رفت کو ایک مثبت زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ کہا ہے کہ جناب، جب مسلمان متحد ہوتے ہیں تو ہم بدماش بیرونی عناصر کے ہر چیلنجنگ سازش کا باہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف اپنے آپ پر اعتماد کریں اور حقیقت، اخوت و بھائی چارے کو اپنائیں۔
ایران کے سفارتی حلقے اس معاہدے کو مسلم دنیا کی یکجہتی کے ایک موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یار واقعی ہمیں اب متحد ہونا چاہیے اور پرامن بات چیت کی سمت میں ایک مثبت قدم سمجھ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ایران کی جو IRGC ہے اور سخت گیر سیاسی حلقے ہیں وہ اس معاہدے سے سخت نالاں ہیں اور برہم دکھائی دیتے ہیں. ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن اور IRGC کے رہنما ابراہیم رضائی نے اس معاہدے پر شدید رد عمل دیا اور بڑی عجیب سے انہوں نے بات کی, تھوڑی سی تلخ بات کی. کہتے ہیں کہ جی سعودی حکام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ کاغذی معاہدہ ان کے لیے سیکیورٹی نہیں لا سکتا, جس طرح امریکیوں کی سالہ سال کی ایک طرفہ خوشامد ان کے لیے سیکیورٹی نہیں لا سکی تھی. اپنی پالیسیوں کی اصلاح کریں تاکہ آپ کو دوسروں سے سیکیورٹی کی بھیک نہ مانگنی پڑے. اب یہ آپ دیکھیے کتنا سخت بیان ہے. یہ متضاد بیانات ایک انتہائی پیچیدہ اور بنیادی سوال کو جنم دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اور ترکی کا مجموعی سفارتی وزن اور اسٹریٹجک وزن اتنا بھاری ثابت ہوگا کہ وہ IRGC کو بیک ڈور ڈائیلاگ یا پس پردہ مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہو سکیں؟ اصل چیلنج یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی اس معاہدے کے ذریعے صرف ایک ملٹری بلاک نہیں بنا رہے, بلکہ ان کا بنیادی مقصد تہران اور ریاض کے درمیان پردے کے پیچھے اپنے مجموعی سفارتی وزن کے ذریعے ایک معاہدے کی راہ ہموار کرنا ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن لایا جا سکے اور یمن میں حوثیوں اور عراق میں IRGC کی حمایت یافتہ ملیشیوں کی جانب سے جاری حملے بند کرائے جا سکے جو امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں. تاہم $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ کیا ایران کے معتدل عناصر اور وزیر خارجہ عباس عراقچی یا صدر پزشکیان ان جیسے سفارتکار IRGC کے سخت گیر جرنیلوں کو اس بات پر راضی کر پائیں گے کہ وہ اپنے جارحانہ موقف میں لچک لائیں اور سعودی عرب کے ساتھ حتمی مذاکرات پر آمادہ ہوں؟ اور کیا اسلام آباد اور انقرہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس خطے کو ایک بڑی تباہی سے بچانے کے لیے سفارتی راستہ ہموار کر سکیں گے یا نہیں؟ یہی وہ توازن ہے جس پر پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا انحصار ہے. یہ معاہدہ صرف ایران کے لیے نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی ایک توازن پیدا کرنے والی طاقت، ایک ریجنل بیلنسر ہے. یہ معاہدہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی برطانوی حکمت عملی کی یاد دلاتا ہے، جہاں برطانیہ دنیا میں ایک بیلنسر کا کام کرتا تھا تاکہ کوئی ایک ملک سیکیورٹی نظام پر قابض نہ ہو جائے، اتنا حاوی نہ ہو جائے، ملیٹریلی اتنا اسٹرانگ نہ ہو جائے. یہ مکہ معاہدہ بھی ایسی ہی ایک کوشش دکھائی دیتی ہے. نہ تو ایران کو اپنے پراکسیز کے ذریعے خطے پر چھا جانے کی کھلی چھوٹ ہو، اور نہ ہی اسرائیل بے لگام ہو کر پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی جنگ کی آگ میں دھکیلنے کے جنونی منصوبوں میں عمل کرتا رہے. یہاں حضور آپ کو یہ بھی بتا دوں، گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس پورے علاقائی مساوات میں چین ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن فیکٹر کے طور پر سامنے آ سکتا ہے. یاد رہے کہ چین ہی تھا جس نے مارچ 2023 میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی اور امن معاہدہ کروایا تھا. چین نہ صرف خطے کی توانائی کا سب سے بڑا خریدار اور برآمد کنندہ ہے، بلکہ تہران اور ریاض دونوں کے ساتھ اس کے گہری معاشی اور تصویراتی تعلقات ہیں. مزید برآں پاکستان، جس کا 80 سے 90% دفاعی عسکری سامان جو ہے اور ہتھیار جو ہیں وہ چینی ساخت کے ہیں، اس نئے جو معاہدہ ہے اس کا مرکزی ستون بھی پاکستان ہے اور اس کے یہ ہتھیار ہیں، جس کے باعث اس خطے کے دفاعی آرکیٹیکچر میں بیجنگ کا انڈائریکٹ اثر و رسوخ اور بات چیت کی صلاحیت خود بخود بڑھ جاتی ہے. چین کے لیے ایک سنہری موقع ہو سکتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک میں اپنا سفارتی اثر و رسوخ مزید وسیع کرے اور خطے کو امریکی تسلط سے نجات دلا سکے، ایک متوازن شکل دے سکے. چین ایک ایسا کردار ادا کر سکتا ہے جو تہران اور ریاض کے درمیان خلیج کو کم کرے اور پائیدار امن قائم کرنے میں مدد دے. تاہم سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بیجنگ اس تنازع میں براہ راست کودنے کا خطرہ مول لے گا، کیونکہ چین کی روایتی غیر ملکی پالیسی ہمیشہ سے دوسرے خطوں کی سیاسی اور عسکری تنازعات سے دور رہنے کی رہی ہے. لیکن چونکہ اس خطے سے دنیا کی کل توانائی کی ضروریات کا تقریباً 1/4 1/5 بھی کہتے ہیں شاید، یا 1/4 وہ یہاں سے آتا ہے، اور چین کی اپنی معاشی بقا کا انحصار اسی توانائی کے بلا تعطل فراہمی پر ہے، اس لیے یہ زبردست معاشی انسینٹیو چین کو اس بحران کو حل کرنے اور خطے میں استحکام لانے کے لیے کلیدی ثالث کے طور پر آگے آنے پر مجبور کر سکتا ہے. یا وہ یہ کام پس پردہ رہ کر پاکستان سے یا اپنے کسی اور ملک جس پہ اس کو اعتماد ہو اس سے بھی کروا سکتا ہے، جیسے قطر وغیرہ. اچھا حضور، 7 اگست 2026 کو مکہ مکرمہ کی سرزمین سے ہونے والا، وہاں پر یہ قائم ہونے والا معاہدہ مشرق وسطیٰ کے ایک بالکل نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی شروعات ہے. یہ معاہدہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کو جاری کشمکش میں ایک ایسے مضبوط پوزیشن دیتا ہے جہاں سے وہ جنگ کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں، توانائی کے راستوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور تہران اور واشنگٹن دونوں کو سفارتکاری اور امن کی میز پر لانے پر مجبور کر سکتے ہیں، کم از کم مدد تو کر سکتے ہیں. دیکھنا اب یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں تہران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل آبنائے ہرمز کے معاہدے پر کیا حتمی فیصلہ کرتی ہے.
اور کیا IRGC کا سخت گیر دھڑا اس نئے علاقائی دفاعی فریم ورک کو آنر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد ٹرمپ کیا اپنی بات پر قائم رہے گا یا پھر دوبارہ اپنی بات سے پھرے گا اور ایران کو دھوکہ دے گا اور IRGC صحیح ثابت ہوگی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.